السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا رکھے، ہم سب کی جائز تمنائیں پوری کرے اور ہر اس چیز سے نواز دے جس میں خیر و برکت ہو، راحت ہو، سکون ہو اور صحت ہو۔ آمین ثم آمین۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی جاہلیت میں شوہر کے مرنے کے بعد اس کے خاندان والے اس کی بیوہ کو میت کی میراث سمجھ کر زبردستی اس کے مال کے وارث بن بیٹھتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو توڑ کر فرمایا کہ شوہر کے مرنے کے بعد عورت اپنی عدت گزار کر آزاد ہے، یا پھر اپنی جاہلیت میں عورت کا مہر واپس لینے کے لیے اس کو تنگ کر کے خلا لینے پر مجبور کیا جاتا تھا، جو کہ آج کل کے زمانے میں بھی زور و شور سے ہو رہا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ چاہے تم اسے کتنا ہی ڈھیر سارا مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لینا، کیونکہ ایک عورت نکاح کر کے اپنے کو مرد کے حوالے کرتی ہے اور اگر مرد اپنی مرضی سے اس بندھن کو توڑتا ہے تو اسے حق نہیں ہے کہ مہر واپس لے، چونکہ اس نے تحفہ کے طور پر دیا تھا۔ بیوی کے ساتھ صلح و محبت سے رہو، اسی لیے مت تنگ کرو کہ وہ تمہیں ناپسند ہے، صبر سے کام لو۔ مثلاً اگر وہ خوبصورت نہ ہو اور تمہیں ناپسند ہو تو اس میں اللہ نے کوئی اور خوبی ضرور رکھ دی ہوگی، اس لیے اسے الگ کرنے میں جلدی نہ کرو، لیکن اگر وہ واقعی بد چلنے کی مرتکب ہو تو اسے تنگ کرنے کا حق ہے۔ پھر فرمایا ہے کہ جن عورتوں سے باپ نے نکاح کیا ہو تو بیٹا اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح مرد پر حرام کیا گیا ہے کہ سگی یا سوتیلی ماں، اس کی بیٹیاں، پھوپھیاں، خالائیں، بھانجیاں، نانی، دادی، دودھ پلائی ہوئی مائیں اور دو شریک بہنیں اور تمہاری بیوی کی وہ لڑکیاں جو اپنے پہلے شوہر سے ہو لیکن اب وہ تمہاری سرپرستی میں ہو، یا پھر اگر ایسی بیوی سے صرف نکاح ہوا ہو لیکن ہم بستری نہ ہوئی ہو تو اسے چھوڑ کر اس کی لڑکی سے نکاح کر سکتے ہو۔ پھر تمہارے بیٹے کی بیوی بھی حرام ہے اور تمہاری ساس بھی حرام ہے، اور پھر دو بہنوں کو تم ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے جبکہ دونوں زندہ ہو۔ ہاں، اگر ایک مر جائے تو دوسری بہن سے نکاح کر سکتے ہو، اور ایک شوہر والی عورت سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے کہ وہ تم پر حرام کی گئی ہے۔ یہ سب عورتیں جو اوپر بیان ہوئی ہے، مرد اس سے نکاح نہیں کر سکتا، باقی کی عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے بشرطہ یہ کہ وہ مومن ہو اور اسے اس کا مہر بھی دو۔ اگر خاندانی عورت سے نکاح کرنا تمہارے لیے مشکل ہو کہ اس کی مانگ و مہر زیادہ ہے تو جنگ میں پکڑی ہوئی عورتوں سے آپس کی پسند سے تم نکاح کر سکتے ہو کہ ان کا مہر بھی آدھا ہے اور مانگ بھی زیادہ نہیں ہے، اور اگر دوسروں کی سرپرستی میں ہو تو ان کے سرپرست کی اجازت سے نکاح کر سکتے ہو تاکہ وہ چوری چھپے آشنائی کرنے سے اور شہوت رانی کرنے سے باز رہے۔ لیکن اگر وہ بدچلنی کرنے لگے تو ان کی سزا بھی آدھی ہے، یعنی 50 کوڑے، اور یہ لونڈی سے نکاح کی سہولت ان کے لیے ہے جنہیں گناہ کرنے کا خطرہ ہو، لیکن اگر وہ صبر کرے تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے فرماتا ہے کہ یہ سارے اصلاح معاشرت کے قوانین تمہاری بہتری کے لیے ہے، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے۔ عرب کے جہلا یہودیوں اور منافقوں کو یہ سارے اصلاح قوانین بہت ہی ناگوار گزرا، اسی لیے انہوں نے ان دعوت حق کے خلاف مسلمانوں کو طرح سے بھڑکانے لگے، جس سے اللہ تعالیٰ اپنے مومنوں کو ہوشیار کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، مگر تجارت کا لین دین کا معاملہ جائز قرار دیا، کیونکہ وہ آپس کی رضامندی سے ہوتا ہے اور کسی دباؤ کا نتیجہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی فریب و دغا سے ہوتا ہے جیسا کہ جوا، لاٹری، رشوت، سود وغیرہ ہوتا ہے۔ اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل مت کرو اور نہ ہی خودکشی کرو، اور بڑے بڑے گناہوں سے اللہ سے ڈرتے رہو، اپنے آپ کو باز رکھو، مثلاً اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنا، والدین کے حق کو ماننا، شادی شدہ کا زنا کرنا، محرم مثلاً ماں، بیٹی، بہن سے زنا کرنا وغیرہ۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے موٹے قصوروں کو معاف کرے گا۔ اس سورے میں ایک اور اخلاقی ہدایت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی کو زیادہ مال یا خوبصورتی یا جسمانی قوتیں وغیرہ دیتا ہے اور کسی کو کم، جو
फजल इसने दूसरों को दिया है, इसकी तमन्ना मत करो, अलबत्ता अल्लाह से फजल की दुआएं मांगते रहो। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, मुआशरती और ख़ानदानी निज़ाम मर्द के सुपर्द की गई है कि वो घर की और बाल बच्चों की हिफाजत व निगरानी करे। इसीलिए मर्द को औरतों की निस्बत बाज़ क़ुव्वतें और सलाहियतें ज़्यादा दी गई है। बेहतरीन बीवी वो है जो मर्द की गैर हाजिरी में इसके माल की और अपने नफ्स की हिफाजत करे। लेकिन अगर तुम को अपनी बीवियों से अपने हक तलफी का अंदेशा हो तो इन्हें पहले समझाओ। अगर ना माने तो इनके साथ मत सो, और फिर ज्यादा फिर भी ना माने तो जाहिर है कि इन पर सख्ती की जाए, जैसे कि पहले फरमाया जा चुका है। औरतों पर औरतों पर अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के बाद शौहर की अताअत ज़रूरी है। लेकिन अगर शौहर अल्लाह के आयद किए हुए अहकाम से औरत को जबरन बाज रखने की कोशिश करे तो इसकी सूरत में अताअत से इनकार करना औरत का फ़र्ज़ है। और अगर मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए तो बेहतर तरीक़ा ये है कि दोनों अपने एक-एक गवाह अपने रिश्तेदारों में से ले आए ताकि सुलह कराई जा सके। अल्लाह ताला हम सबको पढ़ने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।